بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں ثابت شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں، لیکن ابھی جو تازہ ترین خبر سن رہے تھے آپ کہ شوگر ملز ایسوسی ایشن ایک بار پھر میدان میں جناب، اور وہ اشتہارات بھی دے رہی ہے، اپیل بھی کر رہی ہے، اور جو وہ متوقع قیمت بتا رہی ہے چینی کی وہ تقریباً 120-125 روپے کے لگ بھگ بتا رہی ہے نئے سیزن کے بعد، اور وہ مسلسل کہہ رہے ہیں جناب جہاں گنے کی قیمت کم کریں، اگر گنے کی قیمت نہیں کم کرنی تو پھر چینی کی قیمت بڑھے گی اور پھر کل کو ہمیں گلہ نہ کرنا۔ لیکن ابھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا جس میں فوری طور پہ فیصلہ کیا گیا کہ 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پہ منگوائی جائے تاکہ قیمتیں جو ہیں وہ اعتدال پہ رہیں، طلب رسد میں توازن برقرار رہے اور کسی کو مونوپلی نہ کرنی پڑے۔ تو چوہدری صاحب یہ تو معاملہ پھر ایک دفعہ آ رہا ہے میدان میں، اور چینی کی قیمتیں ابھی سے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ نہیں تو ابھی یعنی چین نہیں اور گنا تو ابھی میدان میں پڑا ہوا ہے، تو ان کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ یہ شارٹیج ہو جائے گی۔ بالکل وہ اشتہار دیکھیں نا، اشتہار جو اخبارات میں دے رہے ہیں وہ اس میں وہ پرائم منسٹر سے بھی مخاطب ہیں، چیف منسٹر سے بھی ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ہیں، سب کی تصاویر ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب 82 روپے تو کاسٹ آئے گی ان کو، اور اس کے بعد 17% سیلز ٹیکس وہ عائد کریں گے، جی ایس ٹی جو ہے، تو اس کے بعد پھر ان کا منافع شامل ہوگا۔ تو یہ معاملہ کافی آگے تک لے کے جا رہے ہیں، اسی لیے اس خطرے کے پیش نظر یہ 5 لاکھ ٹن چینی منگوا رہے ہیں تاکہ شوگر ملز ایسوسی ایشن کی مونوپلی نہ ہو۔ ہمیں نہیں سمجھ لگ رہی، میں آپ کو کہہ رہا کہ اپریل مئی تک فصل رہتی ہے، فصل تو ابھی شروع نہیں ہوئی، 1 مہینہ نہیں ہوا، تو ابھی آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور ڈنڈا پھیرو انہوں، کبھی آپ کمیشن بناتے ہیں، کبھی وہ اربوں روپے کھا جاتے ہیں، کبھی سبسڈی کھائی جا رہی ہے۔ تو ابھی نیب نے اور اس نے ایف آئی اے نے کیا کیا ہے جی اس کیس میں؟ نہ کسی کو پکڑا ہے، نہ کسی کو لٹکایا ہے، نہ کسی سے ریکوری کی ہے۔ یہ بڑکے ہیں اور ان سے یعنی باتوں سے تو کوئی میرا نہیں خیال کوئی رزلٹ نکلے گا۔ چلیں پھر سر، اگر نہیں رزلٹ نکلتا تو دیکھی جائے گی، آگے پھر بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ آرٹیکل 226 سپریم کورٹ میں چوہدری صاحب آج اہم ترین مقدمہ زیر سماعت ہے، اور سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کروائے جائیں۔ یہ ریفرنس ہے، صدارتی ریفرنس صوبہ پنجاب، صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان، 3 صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ جو صدارتی ریفرنس فائل کیا گیا سپریم کورٹ میں اس کو سپورٹ کر چکی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی یعنی کہ سندھ حکومت، ایک دوسرا بڑا صوبہ، وہ اس کو اپوز کر رہا ہے۔ رضا ربانی صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس مقدمے میں فریق ہیں، ان کی یہ درخواست منظور کر لی گئی، انہوں نے بھی دلائل دینے ہیں۔ آج جو بحث ہوئی ہے چوہدری صاحب وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو لگتا یہ ہے کہ ابھی تک ابتدائی 2-3 دنوں کی سماعت میں ڈویژن ہے سوچ میں، جو فاضل جج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس میں ہے جناب کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کی سربراہی کر رہے ہیں جی اس بینچ کی۔ آئین میں اسپیکر چیئرمین سینٹ کے الیکشن کا طریقہ کار درج نہیں۔ اب یہ سب سے پہلے بتا دوں کہ آرٹیکل 226 اس کے بارے میں تشریح کے لیے گئے ہیں، اور آرٹیکل 226 کیا کہتا ہے؟ وہ ہے انتخابات خفیہ رائے دہی کے ذریعے ہوں گے، یہ اس کا ٹائٹل ہے، الیکشن بائی سیکرٹ بیلٹ۔ دستور کے تابع تمام انتخابات ما سوائے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے خفیہ رائے دہی کے ذریعے ہوں گے۔ اب یہ بحث چل رہی ہے کہ جناب سیٹ کے جو انتخابات ہیں وہ ہوتے ہیں الیکشن ایکٹ کے تحت، تو اس پہ تشریح مانگی جا رہی ہے۔ اسی تناظر میں آج مکالمہ ہوا اٹارنی جنرل کا اور فاضل جج صاحبان کا۔ صدر کے انتخاب میں الیکشن کمیشن کا ایک کردار ہوتا ہے، اٹارنی جنرل خالد جاوید صاحب کہہ رہے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 60 میں چیئرمین سینٹ کے انتخابات کا ذکر ہے، آرٹیکل 53 اور 60 میں ذکر نہیں کہ انتخابات اوپن بیلٹ سے ہوگا یا خفیہ بیلٹ سے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس، وہ کہتے ہیں جناب یہ چیز کلیئر نہیں ہے، آرٹیکل 53 اور 60 میں
کوئی ذکر نہیں ہے۔ آرٹیکل 226 کے تحت اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کا انتخاب خفیہ ووٹنگ سے ہوگا، اٹارنی جنرل خالد جاوید۔ سینٹ قومی اسمبلی انتخابات آئین کے تحت نہیں ہوتے، یعنی کہ الیکشن ایکٹ کے تحت ہوتے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے آرٹیکل 226 واضح ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور یہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب 226 میں کوئی وہ نہیں ہے، ابہام نہیں ہے۔ وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ کے علاوہ تمام الیکشن خفیہ ووٹنگ سے ہوں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن، آرٹیکل 226 کا اطلاق ہو تو مخصوص نشستوں کے انتخابات ہو ہی نہیں سکتے۔ چیف جسٹس گلزار احمد خان، آرٹیکل 226 کا اطلاق ہر الیکشن پر نہیں ہوتا۔ پھر وہ آ گئے ہیں جناب چیف اٹارنی جنرل آ گئے ہیں اس پوائنٹ پہ۔ قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشن قانون کے تحت ہوتے ہیں۔ کوئی ایم پی اے پارٹی کے خلاف ووٹ دینا چاہتا ہے تو سامنے آ کر ووٹ دے۔ جسٹس اعجاز الاحسن، پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے پر نااہلی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ اٹارنی جنرل نے ایک اور بات کی ہے کہ پارٹی پالیسی، اگر آپ سینٹ کے الیکشن میں پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ دیتے ہیں تو اس پہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی۔ لگتا ہے چوہدری صاحب کہ وہ اس معاملے پہ بھی سپریم کورٹ سے کوئی ججمنٹ لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو پولیٹیکل پارٹیز میں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے اور جو رائے پہ پابندی ہے، پھر وہ تو ڈسٹرب نہیں ہوگی؟ اس طرح تو پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ سے چیزیں نکل جائیں گی، پھر تو ایم پی ایز ایم این ایز کہیں گے جناب ہم جس کو چاہیں ووٹ دیں۔ نہیں، پہلے یہی تھا، اور پھر یہ 18ویں ترمیم کے ذریعے یا اس کے بعد اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ لیکن ثابت شاکر صاحب، آپ کے راستے میں جو بڑا پتھر پڑا ہوا ہے نا اوپن بیلٹ کے مسئلے پر، وہ ہے کہ تمام الیکشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن ول بی تھرو سیکرٹ بیلٹ۔ جی ہاں، اب یہ الیکشن ہے اور اس میں صرف فرق یہ ہے کہ یہ انڈائریکٹ الیکشن ہے۔ ہاں جی، پرائم منسٹر کی ایسرٹینمنٹ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کس ممبر کو ہاؤس کا اعتماد حاصل ہے۔ جی ہاں، وہ الیکشن نہیں ہے، اگرچہ دیٹ از آلسو ٹینٹاماؤنٹ ٹو الیکشن، جی۔ لیکن وہ الیکشن ایز سچ نہیں ہے۔ مطلب پہلے یہی تھا کہ جو میجورٹی لیڈر کو انوائٹ کیا جاتا تھا، پھر نے کہا جی یہ نہیں ہے، اس طرح نہ کریں۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ الیکشن جو ہے، جو آئین کے تحت الیکشنز ہیں، وہ سارے سیکرٹ بیلٹ کے ہوں گے۔ اس آرٹیکل کو آپ یا میں باہر کیسے پھینک سکتے ہیں؟ مجھے تو اس کا یعنی یہ امینڈمنٹ کر لیں تو ایک علیحدہ بات ہے۔ میرا خیال ہے چوہدری صاحب یہ کافی آگے جا کے بحث، کیونکہ آگے جو میں آپ کو ریمارکس بتا رہا ہوں اس سے کافی چیزیں کلیئر ہوں گی۔ یہ معاملہ اتنا سادہ ہے نہیں، اور منتخب نمائندہ عوام پارٹی سربراہ کو جواب دہ ہوتا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کہہ رہے ہیں جرمنی کی پارٹیاں طے کرتی ہیں کون کون نے اسمبلی بنے گا۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا ہے، اور جرمنی میں بھی متناسب نمائندگی کا طریقہ کار رائج ہے، جیسے کہ پاکستان میں سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، یہ بھی متناسب نمائندگی کے ذریعے ہوتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اب جرمنی کی مثال دی ہے، تو اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ جرمنی والا طریقہ کار پاکستان میں مخصوص نشستوں پر ہوتا ہے، شہری جس کو چاہے ووٹ دے سکتا ہے مگر ایم پی اے نہیں دے سکتا۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید، ایم پی اے کو خفیہ رائے شماری میں آزادانہ ووٹ کا حق ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے پھر پوائنٹ آؤٹ کیا جناب، خفیہ ووٹنگ میں پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینا بے ایمانی ہوگی۔ جسٹس اعجاز الاحسن، اگر پارٹی کے خلاف ضمیر کے مطابق ووٹ دینا ہے تو سامنے آ کر ووٹ دیں اور پھر نتائج کا سامنا بھی کریں۔ جسٹس اعجاز الاحسن، پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والے ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں۔ اٹارنی جنرل، پارٹی ڈسپلن کی پابندی وزیر اعظم اور بجٹ منظوری پر ہی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک اور بات بڑی کلیئر کر دی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈویژن پائی جاتی ہے، اپنی اپنی سوچ کے مطابق فاضل جج صاحبان جو ہیں وہ آبزرویشن دے رہے ہیں، ریمارکس دے رہے ہیں۔ یعنی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ڈسپلن کی پابندی وزیر اعظم کے الیکشن پہ اور بجٹ منظوری پہ یعنی کہ فائنانس بل پہ ہوگی، اور آزادانہ ووٹنگ کا اختیار خفیہ رائے شماری سے ہی ممکن ہے۔ اٹارنی جنرل اب یہ دوسری بات کر رہے ہیں، انتخابات میں لوگ امیدوار نہیں پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن،
ایم پی اے جس کو مرضی ووٹ دے تو پارٹی کیسے چلے گی؟ پارٹی کا نمائندہ ڈسپلن کا بھی پابند ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل پارٹی سے اختلاف ہو تو مستعفی ہو کر دوبارہ منتخب ہوا جا سکتا ہے اٹارنی جنرل۔ آپ اخلاقی بات کر رہے ہیں، عدالت میں معاملہ سیاسی ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے جناب، اخلاقی سیاسی معاملے پر عدالت رائے کیوں دے؟ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں صابر شاکر صاحب آپ بھی خود سمجھتے ہیں، جی معاف کرنا، کہ یہ مجھے بتائیں جب سیکرٹ بیلٹس کے ذریعے ہوگا، خفیہ رائے شماری ہو رہی ہے، تو پتہ کیا چلے گا کہ بھئی غلام صاحب نے کس کو ووٹ دیا اور صابر شاکر صاحب نے کس کو دیا؟ تو جج صاحب اس میں یہی ہے نا کہ آپ امینڈمنٹ کر لیں، پھر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیوں؟ اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے جی نہ آپ کے پاس ووٹ ہے، تو وہی نا وہی سپریم کہہ رہا ہوں کورٹ چلے گئے۔ اب لیٹ سی اب کس طرح آگے بڑھتی ہے سپریم کورٹ، ہمیں کیا۔ لیکن مطلب ہے اس میں کوئی اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں ہے، نہیں اٹ کین ورک ایدر وے۔ یہ کافی اسی لیے اس وقت ڈویژن بھی ہے سوچ میں بھی واضح طور پہ، کیونکہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں۔ مسلم لیگ نواز ابھی تک میدان میں نہیں آئی، اور اس کا گو کہ مریم صفدر صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ ہم بھی اس کو اوپن بیلٹ ہی چاہتے ہیں۔ لیکن پہلے تو یہ ہوتا ہے صابر شاکر صاحب، میں کس چیز کا ہے ہم کہ یعنی جو اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں وہ ویک سمجھی جاتی ہیں، وہ عوام میں اسٹرانگ سمجھی جاتی ہیں، ایوانوں میں جا کے کمزور ہو جاتی ہیں، کیونکہ حکومتیں بن جاتی ہیں ان کے مخالفوں کی، اور ان کے لوگوں کو فنڈز کے لیے، پیسے کے لیے، کاموں کے لیے، نوکریوں کے لیے، ٹرانسپورٹ کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے، تو ان کے بہت سارے ممبر اپنے حلقے کے دباؤ میں یا ذاتی مفادات میں اپنا خفیہ طریقے سے یا اعلانیہ طریقے سے اپنی پارٹیوں کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ تو اپوزیشن کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ ووٹ جو ہے نا وہ سیکرٹ کی بجائے اوپن ہو، تاکہ ہمارے بندے جو ہیں وہ ہمیں دھوکہ دے کے بے وفائی کر کے حکومت کے بکسے میں ووٹ نہ ڈالیں۔ یہاں گورنمنٹ چلی گئی ہے سپریم کورٹ کہ جی اوپن بیلٹ کریں، یہ ہو جائے گا۔ یعنی گورنمنٹ اتنی طاقتور گورنمنٹ ہے جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا، تو ان کو کس طرح کا خوف اور خدشہ ہے؟ یہ میری اس سلسلے میں جو صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات ہوئی تھی، اور ان کی کوشش تھی کہ یہ لیجسلیشن ہو جائے، قانون سازی ہو جائے، تو قانون سازی تو ہو نہیں سکی۔ اب وہ چاہتے ہیں کیونکہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے سینٹ کے الیکشن میں اور خفیہ رائے شماری سے، اور یہ بات بالکل ہو چکی ہے، اور ماضی کے سینٹ کے انتخابات جو ہوئے وہ اس میں یہ سارا کام چلتا تھا اور بولیاں لگتی تھیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے چیئرمین سینٹ کا جب عدم اعتماد آئی تھی اس میں بھی گڑبڑ ہو گئی تھی، تو اس سلسلے میں یہ وزیر اعظم عمران خان کی خواہش تھی کہ باقیوں کی تو خواہش تھی کہ اس کو پینڈنگ رہنے دیں اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں نہ لے جایا جائے، اور اس کو ہم پارلیمنٹ میں ہی دیکھیں، اور سینٹ کے الیکشن کے بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان کی خواہش تھی کہ نہیں، یہ سینٹ الیکشن سے پہلے اس پہ ہونا چاہیے، کوئی وے آؤٹ نکالیں۔ پھر قانونی اور آئینی ماہرین نے یہ وے آؤٹ نکالا کہ لیجسلیشن ہم کر نہیں سکتے، پارلیمنٹ میں ہماری میجورٹی نہیں ہے، لہٰذا صدارتی ریفرنس والا آپشن لیا گیا ہے، اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ سماعت جو ہے اب ملتوی کر دی گئی ہے کل تک۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بھی آئی کہ اٹارنی جنرل نے ایک اور بات بھی بتائی، انہوں نے کہا جی عدالت 2013 میں کسی کو ووٹ نہ دینے کا آپشن بھی ڈالنے کی ہدایت کر چکی، یعنی کہ یہ ممبر کے پاس یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو بھی ووٹ نہ دے اور ایبسنٹ ہو جائے، یا ہوتے ہوئے بھی ووٹ کاسٹ نہ کرے، کوئی آپشن نہ استعمال کرے۔ تو ایک یہ بھی طریقہ اٹارنی جنرل نے کہا، اس پہ سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے۔ اور ریفرنس میں ایک سوال ہارس ٹریڈنگ اور دوسرا الیکشن کی شفافیت کا ہے اٹارنی جنرل، تو عدالت سے آرٹیکل 226 کی تشریح کی استدعا ہے، یہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہے۔ تو لہٰذا سماعت اب ہوگی کل، تو دیکھتے ہیں جناب اس پہ کیا ہوتا ہے۔ صاحب نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں صابر شاکر صاحب، اس گورنمنٹ کو بھی 2.5 سال ہو گئے ہیں، بس تھوڑے 10-12 دن کم ہیں جی، انہوں نے بھی 2.5 سال ضائع کیے ہیں۔ اصل میں جو تھا لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا تھا، عام آدمی کی اس کی دہلیز پر اس کی
مرضی سے سڑک نالی نلکا یعنی سارا کچھ ہو، وہ آپ نے ٹھپ کیا ہوا ہے. ان الیکشن کو کرانے کی طرف نہ حکومت جا رہی ہے نہ اپوزیشن جا رہی ہے. تو یہ میں تو کس چیز کا رونا رو. یہ بات تو صحیح ہے آپ آپ کی. اصل کام کی طرف آتے نہیں ہیں. فروئی معاملات، سپر فلوس بحثیں. کیا بات آپ کی کوا صحیح جو ہے کالا ہی رنگ کا ہے یا سفید رنگ کا ہے؟ بھائی تم برف میں اس کے بٹھا دو وہ سارا ہی سفید ہو جائے گا، کالا بھی. یہ بات صحیح ہے آپ کی، کیونکہ پریورٹیز جو ہیں، ترجیحات، اس میں اور گورنمنٹ کی ہونی چاہیے. جو اس وقت مسائل ہیں یہ ہرگز میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عوام الناس کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، خفیہ رائے شماری سے ہو یا پھر اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو. تو چودھری صاحب چلیں آگے بڑھتے ہیں. اور اب ہے جناب، لیکن میں یہ کہہ دوں کہ سندھ حکومت اس کو اپوز کرے گی اور اپوز کر رہی ہے، اور رضا ربانی صاحب نے بھی اس میں آنا ہے، تو تب ذرا معاملات کھلیں گے دوسری سائیڈ کے. تو اگلی سٹوری چودھری صاحب اگین وہ ہے جناب پی ڈی ایم شاہد خاقان عباسی صاحب لندن میں ذرا جوڑ توڑ کر رہے ہیں، پیغام رسانی کر رہے ہیں، آ گئے ہیں واپس آ گئے ہیں. اور کیا لے کے آئے ہیں اب آنے والے دنوں میں ذرا ان کو ذرا چیک کرتے رہیں. آپ نے کہا تھا کہ وہ آنا چاہ رہے ہیں پروگرام میں، تو اس کے بعد آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن اسلام آباد لانگ مارچ ہوگا یا پنڈی ہوگا، یہ ڈیبیٹ ابھی تک چل رہی ہے، ڈویژن موجود ہے. لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک شارٹ سنواتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج اس پہ بات کی، اور وہ ہے چائے پلانے پہ. تو انہوں نے بھی اب اپنا ارادہ بدل لیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ابھی نندن والی چائے اگر پلائی گئی تو پھر تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا، لہٰذا چوہا لنڈورا ہی بھلا. اور اب وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد کی طرف. اب پنڈی کا انہوں نے ذہن سے نکال دیا، چائے وائے پینے کا ان کا ارادہ نہیں ہے. اور چائے والا ذرا سنائیے گا جی. محمود خان یا ملګری وایي پنډۍ ته اشاره کوه، نو موږ خو پنډۍ ته اشاره کړې وه. نو بله ورځ یو جرنیل صاحب جواب راکړ چې راسئ چای اوبه به موږ هم درکړو. نو ما پخپله د پاپا جونز والې پیزې خورئ، په موږ باندې صرف چای څکئ. دا چای اوبه خو تا په ابینندن باندې هم څلې وې، هغه موږ کې څه فرق شته که یا؟ تو یہ پشتو میں بول رہے تھے، کیونکہ بلوچستان میں یہ خطاب کر رہے تھے لورالائی میں. اور کہ یہ کہہ رہے تھے جناب، وہ جنرل صاحب نے چائے کی، میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ چائے کی بات کی ہے، تو میں نے ان کو کہا جناب خود پیزے کھاتے ہیں اور ہمیں چائے. اور پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ ابھی نندن کو بھی ایک چائے پلائی تھی، اور اگر وہی پلانی ہے تو پھر ہم میں اور ابھی نندن میں آپ نے کیا فرق رکھا، لہٰذا وہ ارادہ تو کینسل. لانگ مارچ کس طرف کر رہے ہیں جی بتائیے. رائٹ سائڈ اگر ایک منٹ ہے تو میں ذرا ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی صابر شاکر صاحب، تو ہوا یہ آپ اتنی تیزی سے یہ رپورٹر جو ہے نا بہت سارے لوگوں کی ان کی پالیسیاں اور ان کا پوسچر اور ان کا عوامی اور سیاسی اور پس پشت اور سامنے جو ہے رویے ان کو اتنا بری طرح ایکسپوز کر دیا ہے کہ اب یہ روتے پھر رہے ہیں اور آپ کو اور مجھے گالیاں دیتے ہیں اور ایئر بھائی کو. جی ہوا یہ کہ وے بیگ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے ایک صاحب کو بھیجا کہ چوہدری صاحب کو کہا کہ ہاتھ ہولہ رکھیں. تو میں نے کہا بھائی اب ادھر گارڈین میں چھپ گیا ہے، ادھر نیو یارک ٹائمز میں چھپ گیا تھا، اگر ہم نے بند بھی کر دیا تو وہ اتنی لوگوں نے کہا دیٹ وے یو ہیو سکسیڈڈ. ادھر چھاپ دیتے ہو ادھر چھپ جاتا، ادھر چھپ جاتا کیا ہے کہ یہاں نیو یارک میں چھپا ہوا ادھر چھاپ دیتے. تو آپ جو ہے ان کی جڑوں میں بیٹھ گئے. آپ نے اس دن شو میں میری مرضی اور میری اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. آپ نے کیا جو چائے اس کو پلائی تھی ابھی نندر کو، تو ان جو چائے ان کو دینی ہے وہ بھی وہی چائے ہوگی. وہ اس طرح ان کے گلے میں پڑ گئی. تمام ٹاک شو جو ہے اس طرف چل پڑے، سوشل میڈیا پر کمپین چلی گئی، وہ وائرل ہو گیا. اور آج وہ مولانا ابھی نندن مار کا چائے سے بھاگ گئے. اور اب کیا کہتے ہیں میں اسلام آباد لے کے جاؤں گا. یہ اب اسلام آباد کے سب دیکھیں وہ مرزا غالب کی شاعری بڑی مشکل آپ ہوتی ہے. بہت، میں آپ لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا، آپ بالکل آپ بہت زیادہ. آپ ذرا یہ مولانا فضل الرحمان صاحب پشتو میں کیا کہہ رہے تھے جی؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہ پنڈی کی طرف اشارہ کرو، کیونکہ اچکزئی صاحب کا محبوب غذا ہے جناب ان کی
ملٹری لیڈرشپ. تو ہم نے پنڈی کی طرف اشارہ کیا تھا. دوسرے دن ایک جرنیل صاحب نے جواب دیا, آئیں آپ کو چائے پانی پلاتے ہیں, خود پاپا جونز کے پیزے کھاتے ہیں اور ہمیں صرف چائے پلاتے ہیں. یہ چائے تو آپ نے ابھی نندن کو بھی پلائی, تو پھر اس میں اور ہم میں کیا فرق ہوا؟ تو یہ کہہ کے انہوں نے اب ارادہ ترک کر دیا پنڈی جانے کا, کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی چوہدری صاحب, کیپٹن صاحب ایک بریک پہ جاتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہم نے سنوایا چائے والی بات. اب ذرا کیپٹن صفدر صاحب نے بھی ان کا جواب دیا ہے چائے کے بارے میں. وہ ایک بات تو مان گئے ہیں کہ جناب ہم نے 73 سال خوب خاطر تواضع اپنی کروائی ہے, چائے وائے پیتے رہے ہیں GHQ سے. کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم 73 سال میں یہ چائے پانی بسکٹ کھاتے رہے ہیں, چائے پانی سے اب کام نہیں بنے گا جناب. اب چائے پانی سے کام نہیں بنے گا, وہ بھی کچھ اور مانگ رہے ہیں. تو خیر یہ پنڈی کا ارادہ کینسل جی. اب لانگ مارچ کدھر ہوگا یہ ذرا سن لیں, سنائیے جی. جی اسلام آباد جانے کا فیصلہ کیا, آپ جائیں گے ساتھ یا نہیں؟ انشاءاللہ اسلام آباد کے گلی کوچے میں آپ کے علاوہ پھر اور کوئی نہیں ہونا چاہیے, اور ہم اپنی بات منوا کر رہیں گے, اپنا جائز مطالبہ منوا کر رہیں گے, اور ناجائز حکمرانوں کو انشاءاللہ چلتا کریں گے. یہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی انکار کر چکی اور مسلم لیگ نواز بھی اس بارے میں انکار کر چکی, تو مولانا رہ گئے اکیلے اور PDM بھی شرنک ہوتی جا رہی ہے. آج صرف مولانا اور رچک زئی صاحب تھے لورا لائی میں, اور PDM کی کوئی جماعت اس میں شریک نہیں تھی. اب ذرا پیپلز پارٹی شازیہ مری صاحبہ کو سنوائیں جی. سوال میرا وہیں کا وہی ہے کہ PDM کی جماعتوں میں اتفاق کیوں نہیں ہے؟ راول صاحب نے کہا اسلام آباد پہنچیں گے تو اسلام آباد پہنچیں گے. تو فضل الرحمان صاحب جو GHQ والی بات کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو PDM کے سربراہ ہیں. دیکھیں میں ہر ایک کی تقریر کا آپریشن اجازت دے تو اس کو اتنا سیریس نہ لیں. ساری جماعتیں پہنچیں گی اسلام آباد ڈی چوک, اس حکومت کو تیاری پکڑ لینی چاہیے. مولانا کو جو وہ کہہ رہی ہیں جی سیریس نہ لیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری صاحبہ, اور وہ جب بھی بولتی ہیں تو اپنی پارٹی لیڈرشپ سے پوچھ کے بولتی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ مولانا کو سیریس مت لیں. ذرا دوبارہ سنوائیے گا جی. سوال میرا وہیں کا وہی ہے کہ PDM کی جماعتوں میں اتفاق کیوں نہیں ہے؟ راول صاحب نے کہا اسلام آباد پہنچیں گے تو اسلام آباد پہنچیں گے. تو فضل الرحمان صاحب جو GHQ والی بات کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو PDM کے سربراہ ہیں. دیکھیں میں ہر ایک کی تقریر کا آپریشن اجازت دے تو اس کو اتنا سیریس نہ لیں. ساری جماعتیں پہنچیں گی اسلام آباد ڈی چوک, اس حکومت کو تیاری پکڑ لینی چاہیے. اب جی رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں. دھرنے کی جگہ جو ہے وہ یہی ہے, اور یہ اسی حکومت نے جو ہے وہ مقرر کی ہے. تو لانگ مارچ جب بھی ہوگا وہ ڈی چوک میں ہی ہوگا, اور یہ اس وقت تک یہ جو ہے وہ لانگ مارچ یا دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا جب تک اس حکومت سے نجات نہیں مل جاتی. یہ ہے جناب رانا ثناء اللہ صاحب. اب اتفاق ہوتا جا رہا ہے, لگتا ہے شاید خاقان عباسی صاحب نے میسج کنوے کر دیا ہے صحیح, اور اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اب ایک اور بات کر رہے ہیں. اب اس کی مجھے نہیں سمجھ آئی, چوہدری صاحب سے پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. اس ملک میں اداروں کی بالادستی کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ چوہدری صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کی بالادستی قبول نہیں کریں گے یہ؟ نہیں, جب آپ اکھڑ جاتے ہیں نا, تھوڑ جاؤ, تھڑک جاؤ اور لڑک جاؤ. اب پہلی اگر آپ اوپر کی سیڑھی سے آپ گر جائے تو آخر زمین تک پہنچے بغیر نہیں روکتے. 90% یہ دیکھا کہ نیچے پہنچ کے ہی وہ الٹ بازیاں کھاتے کھاتے نیچے گرتے ہو. اب ان کا کیونکہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں, معاف کرنا میں یہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا, لیکن کرنا پڑ رہا ہے. اب آپ کہیں کہ پہلے ہم نے GHQ پر حملہ کرنا تھا, پھر ISI پر کرنا تھا, اب فلاں کرنا تھا, اب یہ استعفے لینے تھے, وہ لینے تھے, پھر استعفے دینے تھے, پھر ہم نے یہ کر دینا تھا, وہ کر دینا. اب سارا اب 4 مہینے میں جو یہ کہتے رہے ہیں وہ تو سارا ہو گیا ملیا میٹ.
تو اب وہ مریم صاحب کا بھی کوئی وہ دھواں دار بیان نہیں آ رہا، وہ دو چار مغلظات دے کے، یعنی جو، اور ان کے ساتھ بھی 2-4 خواتین ایسی ہیں جو اس طرح کا، آپ اگر ان کے دیکھیں نا ٹویٹ وغیرہ تو آپ لینگویج پڑھیں جی کہ کیا استعمال لینگویج کا کیا جا رہا ہے. تو ہیونگ سیڈ دس، میں اب کہہ رہا ہوں، میں حکومت کو بھی یہ کہہ رہا ہوں اور دوسرے اداروں کو بھی، پہلے وہ جی ایچ کیو وغیرہ، اب ان کو ہوش کے ناخن آگے، ناخن جو ہے انہوں نے لے لیے اور آج پنڈی اور جی ایچ کیو سے بھاگ گئے ہیں. اور یہ اب سن لے کہ جی 19 کو ہم نے الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کرنا ہے. بھائی الیکشن کمیشن کوئی پارٹی ہے؟ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کو نون لیگ کے اپوزیشن لیڈر اور موجودہ حکومت نے اتفاق رائے سے مقرر کیا ہے، ممبر بھی جو ہے وہ اتفاق رائے سے مقرر کیے گئے ہیں. تو انہوں نے کیا مروڑ ہوا ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے باہر جا کے بھائی کوئی درخواست دے دے. الیکشن کمیشن آپ کے خیال میں کام نہیں کر رہا، ہائی کورٹ میں چلے جاؤ، ہائی کورٹ نہیں کر رہی سپریم کورٹ چلی جاؤ. وہاں آپ یہ حکومت کے جو بیان آتے ہیں نا، وہ مظاہرہ کرے، ہم ان کو کچھ نہیں کہو گے. بھائی کیوں نہیں کہو گے؟ کل ٹرمپ کی یہی پالیسی نظر آئی، کیپٹل ہل پر جو واقعہ ہوا، جو ہمیں تو لگا جیسے کوئی انڈیا میں یا پاکستان میں یا کینیا میں یا ان ملکوں میں کوئی واقعہ ہے. کبھی تصور نہیں تھا کہ امریکہ کی پارلیمنٹ جو ہے ان کی دونوں وہاں جو حشر نشر ہوا ہے. تو اب رو رہے ہیں سارے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا، اس نے تو نہیں کہا تھا، یہ نہ کرو، اب اس کو امپیچ کر دو. بھائی اب تم کیوں انکریج کر رہے ہو کہ اب ان کا جو کوئی اداروں کے خلاف جا کے ان کا گراؤ جلاؤ کرے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی، یہ آپ ذہن سے نکال دیں. جب الیکشن کی دھاندلی کی بات ہے تو آپ 23 اپلیکیشن دیتے ہیں، تو 272 جو ڈائریکٹلی الیکشن ہوئے تھے ان 23 کا ریشو کیا بنتا ہے؟ جی اچھا صاحب، یہ اس میں 23 ہے. ان کی جو اسٹریٹجی ہے نا، وہ میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے احتجاج کریں گے، پھر یہ مسلسل یہ بات کرتے رہیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ جو ضمنی الیکشن ہے اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ ان کو مل جائے اور زیادہ سے زیادہ سیٹیں مل جائیں، تاکہ یہ کہہ سکیں کہ جناب حکومت کے خلاف ریفرینڈم آ گیا ہے. یہ پریشر اس لیے بھی بڑھا رہے ہیں. ایک اور خبر چوہے صاحب ذرا گردش کر رہی ہے، آپ سے بھی پوچھتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب باہر جا رہے ہیں اور زرداری صاحب کی صحت خراب ہے. پچھلے دنوں ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور اس کے بعد مجھے تو اور پتہ چلا ہے اور ان کو ہاسپٹل جانا پڑا. وہاں پہ کچھ چیک اپ بھی ہوئے، چیک اپ کے بعد پھر وہ واپس گھر آئے اور طبیعت ان کی بدستور خراب بتائی جا رہی ہے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیکل بورڈ کے بھی احکامات آ چکے ہیں کہ بنایا جائے اور ان کی صحت کے بارے میں رپورٹ سبمٹ کی جائے. تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بھی ہیلتھ گراؤنڈز پہ باہر جانے کے لیے اپنا مقدمہ مضبوط کر رہے ہیں اور وہ بھی باہر جانے کی خواہش رکھتے ہیں. تو اس کے بعد یہ کچھ اور ہو جائے گا؟ نہیں، اگر زرداری صاحب چلے جائیں یا نواز شریف چلے گئے ہیں تو پھر بھی آپ کہیں گے ہمارا بیانیہ جو ہے بالکل مضبوط ہوا ہے، تو بات تو غلط ہے. تو ان کا بیان کیا رہا ہے؟ ان کا بیانیہ تو یہی ہے نا چوہے صاحب کہ پریشر ڈالیں اور نکل جائیں، تو وہ تو کامیاب ہے. نہیں، یہ تو ان کا ہوا نا. یہ ادارے اور یہ حکومت کیا کر رہی ہے پھر، نمبر ایک. اور دوسرا مجھے تو یہ پتہ چلا ہے آپ کا یہ پنک جو ہے وہ زبردست قسم کا سویٹر بھی جو ہے یا جو بھی پہنا ہوا ہے آپ نے، دور سے مجھے تو یہی لگ رہا ہے سویٹر ہی ہے. تو وہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے جو بائیڈن کے لیے جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے انہوں نے ٹکٹ رکھا ہے جو تو ہوگا دور، الیکشن کمیشن سے دور کھڑا، اس کو $25,000 کے یہ ٹکٹ دیں گے. اور جو نزدیک جہاں جو بائیڈن سے جدھر وہ حلف اٹھا رہے ہوں گے، جو اس طرف ٹیبل پر بیٹھنا چاہے گا وہ $10 لاکھ یعنی $1 ملین کی ٹکٹ خریدے گا. تو مجھے تو پتہ چلا آپ نے اور میں نے بھی خرید لی ہے، ہم بھی جا رہے ہیں خرید کے ادھر. یعنی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمیں ہم بلا لیا، ہم جا رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں. وہ چھوڑے یار، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اگر ریکوری نہیں کرنی، اگر لوگوں کو پکڑنا نہیں تو یہ جیلے شیلے توڑے، یہ ادارے بند کریں. کس مرض کی دوائی ہے یہ سارا؟ چلو صاحب، آپ کے پاس $1 لاکھ ہوگا،
میرے پاس تو $1,00,000 نہیں ہے اور ویزا بھی نہیں ہے امریکہ کا. آپ جا سکتے ہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے 30 سال سے بلکہ 35 سال سے آپ اخبار چلا رہے ہیں اور اس کے بعد مفلر آپ نے ریڈ پہنا ہوا ہے, مسلسل ریڈ پہنتے ہیں, تو آپ کے تعلقات بھی اچھے ہیں, آپ کو ویزا بھی مل سکتا ہے. میں نے آپ کو میسج دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے آنا ہے تو پیسے دے دے تو آپ بھی بیٹھ جائے وہاں, پھر کہیں آ کے لوگوں کے دیکھیں جی جو بائیڈن میں نے میرا ذاتی یار ہے اس نے مجھے بلایا اور میں گیا تھا اور میں آ گیا ہوں. اچھا چوہدری صاحب, ایک یہ جو بات اگین میں اسی طرف آ رہا ہوں, آپ خبر نہیں اس طرف آ نہیں رہے. یہ جو اچھا خبر لے لیں. شادیہ مری صاحبہ نے جو کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سیریس نہیں لینا, اور ادھر شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ذرا لالی پاپ دیتے رہیں, پش کرتے رہیں, کیونکہ وہ جتنی بھی گیدرنگ لے کے آئیں گے انہی کی بنیاد پہ ہی ہم نے ذرا معاملات طے کرنے ہیں. تو زرداری صاحب بھی اب باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور میری اطلاع ہے کہ وہ ہیلتھ گراؤنڈز پہ باہر چلے جائیں گے, کیوں ان کی طبیعت نواز شریف صاحب سے تو 1000 درجے خراب ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب کی تو طبیعت خراب نہیں تھی, اس کے باوجود چلے گئے. تو زرداری صاحب تو واقعتاً خراب ہیں, تو وہ بھی اگر چلے جاتے ہیں تو پھر کیا سمجھا جائے گا کہ معاملات فائنل نہیں. تو مریم صاحب آپ کیوں بیان نہیں دے رہی ہیں, اور ادھر مالاکنڈ بھی نہیں گئیں اور لورا لائی بھی نہیں گئیں. پہلے تو ان کا اپنے لیے کوئین پیدا کرتی پھر رہی تھی, لاہور میں جلوس نکال کے وہاں تقریریں کرتی تھی, اور دیکھ لو سارا شہر آ گیا ہے, اور شہر میں سیتی دا کھوتی دا سر بندہ انہاں دا 5000 نہیں اپنا نکلیا, اور مولوی صاحب دے تو باقی ملاب لوگ تو چھوڑے. صاحب ابھی اس وقت انتہائی ترین پریس کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان, ترکی, آذربائیجان کے وزرائے خارجہ کی, تو ہم اس طرف چلتے ہیں جناب. ویلکم بیک ناظرین. چوہدری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک میسیج دیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے. انہوں نے کہا جی میاں صاحب سے میری بات ہوگی, یعنی کہ نواز شریف صاحب سے, اور میری ملاقات بہت اچھی رہی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ مولانا سے کہیں کہ بس ڈٹ جائیں اور پریشر کو نیچے نہیں آنے دینا, دباؤ برقرار رکھیں, باقی چیزیں میں سنبھال لوں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں تو دباؤ پہلے تو مجھے وہ دکھائے نا, دباؤ ہے کہاں ہے؟ ابھی ہوا کا دباؤ ہے, دھند پڑی ہوئی ہے, آنا جانا مشکل ہوئے ہوئے, ٹھنڈ کڑاکے کڈے شاہد صاحب والے. تو ان کو دباؤ پہلے بنا کب ہے ایک, اور ڈٹ کیا جائیں, اور ان کو کہتا ہے ڈٹ جائیں اور خود اپنی ڈیل کر لیں اسی ڈٹ جاؤ کے آڑ میں, جیسے وہ براڈ شیٹ والے بتا رہے ہیں کہ ادھر سے پیسہ ادھر, ادھر سے ادھر لیتے جاؤ. کون سا ڈٹ جاؤ؟ وہ شاہد خاقان عباسی کس کا کیا پیغام لے کے گئے اور وہاں کیا جواب ملا ہے, ایک آدھ دن میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی ساری حقیقت. اور آج کل مریم صاحبہ جو ہے انہوں نے چپ کا کیوں روزہ رکھا ہے, وہ کیوں پورے چ بیٹھ گیا نے اعتکاف کے. وہ میرا خیال ہے کہ براڈ شیٹ والا جو ہے نا سی او, وہ میرا خیال ہے ان کو لڑ گئے ہیں. آج شہزاد اکبر صاحب نے بھی کچھ بولا ہے, وہ بھی سن. پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ کو سنائیں جی. براڈ شیٹ نے ایک عام اور آپ کے خلاف چارج شیٹ دی ہے. یہ جناب چارج شیٹ, اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے ان کا جواب دے دیا ہے, وہ بھی سن لیں. کیا انٹرسٹ تھا؟ آپ نے تو 2016 میں جو ریکارڈ کے مطابق ٹوٹل اپروچ کیا اس معاملے کو, وہ یہ کیا کہ جی آپ پیسے لے لیں مساوی صاحب اور چھوڑیں, چیزوں کو ڈراپ کر دیں. اگلا ذرا شارٹ سنوائیں جی. کیبنٹ کمیٹی بنائی گئی, کیبنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کہ شروع دن سے لے کے آخر تک دیکھا جائے کہ اس مقدمے میں یا اس پورے معاملے میں کس کی کوتاہی رہی ہے تاکہ اس کی رسپانسبلٹی فکس کی جا سکے. یہ جناب صورتحال ہے. تو کمیٹی بن گئی ہے. براڈ شیٹ, میرا خیال ہے براڈ شیٹ کے بارے میں ایک اور بھی اہم ترین خبر آنے والی ہے, وہ جو صاحب دیں گے پھر وہ خود ہی بتائیں گے. لیکن مولانا کا ذرا شارٹ سن لیجئے. محمود خان کا ملګری وایي پنډۍ ته اشاره کوه, نو موږ خو پنډۍ ته اشاره کړې وه. نو بله ورځ یو جرنیل صاحب جواب راکړ چې راسئ چای اوبه به موږ هم درکړو. نو ما په خپله د پاپا جونز والې پیزې خورئ, په موږ باندې صرف چای څکئ. دا چای اوبه خو تا په ابینندن باندې هم څلې وې, هغه موږ کې څه پرس ته که یا
مولانا کافی خوشگوار موڈ میں تھے جی، اور لیکن یہ براڈ شیٹ والا معاملہ جو ہے وہ میرا خیال آگے بڑھنے جا رہا ہے، اور ارشد شریف صاحب آئندہ 1-2 روز میں ایک اور بم شل قسم کی خبر دینے والے ہیں، وہ خود ہی دیں گے. تو کر لیں کہ نیب نے ایک ہائی لیول میٹنگ طلب کر لیا کل براڈ شیٹ کے ایشو پر. ویری گڈ. تو کل پھر ایک اور خبر بھی ہوگی براڈ شیٹ بارے میں. اب ایک رشوت کی آفر بھی کی گئی تھی، اس کا بھی ذرا سن لیں تذکرہ. پروگرام کا وقت جناب ختم ہو گیا، تو باقی خبریں انشاءاللہ دیں گے کل. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.